हो गया. In the name of Allah, the Beneficent and Merciful. Assalamu alaikum, dear students. I am your teacher Arif Rafiq. I am going to teach you Pak Studies in English. It's chapter number 2, long question number 10. And today we will do its 1 to 7 points. Question number 10 is on page number 58. Look at page 58. At the end, this is the last question. Describe the causes and impact of the separation of East Pakistan and emergence of Bangladesh. یعنی کاجز ہوتا ہے وجوہات، یعنی امپیکٹ اثر، سیپریشن علیحدگی، یعنی مشرقی پاکستان کی جو علیحدگی تھی اس کی وجوہات بیان کریں، اور ایمرجنس آف بنگلہ دیش اور بنگلہ دیش کا جو بننا تھا، قیام میں آنا تھا، اس کے بیان کریں. تو فار آنسر لک ایٹ پیج 54. From here, the answer will start. Causes of separation of East Pakistan. A brief overview of the secession of East Pakistan can be taken from the following facts. Secession mean withdraw, یعنی علیحدہ ہو جانا. and overview a summary, یعنی ایک مختصر جو سمری ہے اس کے مشرقی پاکستان کے علیحدگی کے، اس کے نیچے حقائق بیان کیے گئے ہیں. نمبر 1، جیوگرافیکل ڈسٹینس، جیوگرافیائی جو فاصلہ تھا. دیر واز اے ڈسٹینس آف 1000 miles بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان، یعنی مشرق اور مغرب کے پاکستان کے درمیان 1000 میل کا فاصلہ تھا. بٹوین دیز ٹو ونگس، ان دونوں جو کے درمیان. دیر واز انڈیا، پھر وہاں ہندوستان بھی آتا تھا. وچ ہیڈ بین انگیج ان اٹس ایفرٹس، تو جو اپنے انگیج مصروف تھا اپنی کوششوں میں. کون سی کوششوں میں؟ ٹو انڈرمائن ٹو ویک پاکستانز انٹیگریٹی، یعنی پاکستان کی سالمیت کو کمزور کرنے میں مصروف تھا. ایور سنس، ہمیشہ سے. دا پارٹیشن آف دا سب کانٹیننٹ ان 1947، یعنی 1947 سے جب بر صغیر میں علیحدگی ہوئی تھی پاکستان کی. مینٹیننگ پولیٹیکل اینڈ کلچرل ٹائز، یعنی یہ سیاسی اور ثقافتی جو سرگرمیاں ہیں ان کو قائم رکھتے ہوئے دونوں کے درمیان، کہتے جو ہزاروں میل دور تھیں. واز اے چیلنجنگ ٹاسک، یہ ایک بہت مشکل کام تھا. دا کلچرز آف دا ٹو پارٹس ور آلسو ویری ڈفرینٹ، ان دونوں کی ثقافت جو تھے وہ بھی مختلف تھیں. فرام ایچ ادر، ایک دوسرے سے. ایسٹ پاکستان واز اکنامکلی بیکورڈ، یعنی یہ پسماندہ تھا. بیکورڈ اکنامکلی، معاشی طور پر. ایز کمپیئر ٹو دا ادر پروونسز، دوسرے صوبوں کے نسبت سے. دس کریٹڈ اے سینس آف ڈیپریویشن، تو اس چیز نے ان میں احساس محرومی پیدا کر دیا تھا. ان دا سوشل پاپولیشن، ان دا لوکل پاپولیشن، یعنی عام جو لوگ ہیں. وچ لیڈ ٹو دا سیپریشن آف ایسٹ پاکستان، جو اس کا سبب بنا مشرقی پاکستان کے علیحدہ ہونے کے. نمبر 2 پوائنٹس. امپیکٹ آف ہندوز آن ٹریڈ اینڈ سروسز، یعنی ہندوؤں کا جو تجارت اور دوسرے کاموں پہ اثر تھا، امپیکٹ. ان ایسٹ پاکستان ٹریڈ آف گورنمنٹ جابز ور ڈومینیٹڈ بائی دا ہندوز، یعنی جو مشرقی پاکستان کو اس کی تجارت پہ گورنمنٹ کے جو ملازمتیں تھیں ان میں ہندو چھائے ہوئے تھے. ان لارج نمبرز، بہت زیادہ تعداد میں. اینڈ دے ور اسٹیئرنگ اپ اے سیپریشن سینٹیمنٹس، یعنی ان علیحدگی کے جذبات جو تھے وہ ابھار رہے تھے. اسٹیئرنگ اپ، ابھارنا، اراؤز کرنا. سینٹیمنٹ، جذبات. انڈر ہڈن موٹیوز،
چھپے ہوئے مقاصد کے ساتھ۔ نمبر 3 پوائنٹ، اکنامک بیکورڈنیس یعنی معاشی طور پہ پسماندگی۔ ایسٹ پاکستان بعض اکنامکلی بیکورڈ یعنی مشرقی پاکستان معاشی طور پر پسماندہ تھا، اینڈ نو گورنمنٹ ٹک ایڈوکیٹ کافی انف میئرز ٹو یعنی اتنے انہوں نے کام نہیں کیے تھے ٹو ریموو اکنامک ڈسپیرٹیز آف دس ریجن۔ ڈسپیرٹیز جو گریٹ ڈفرینسز تھے اس علاقے کے، اس کو دور کرنے کے لیے انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ نمبر 4 پوائنٹس، رول آف ہندو ٹیچرز یعنی جو ہندو ٹیچرز تھے، استاد تھے، ان کا کیا کردار تھا۔ ایجوکیشن سیکٹر ان ایسٹ پاکستان واز ٹوٹلی انڈر دا کنٹرول آف دا ہندوز، یعنی جو تعلیم کا شعبہ تھا وہ مشرقی پاکستان کا، وہ مکمل طور پر ہندوؤں کے کنٹرول میں تھا۔ دے پوائزنڈ دا بنگالی کو وہ اس جو ہے نا غلط اس کے بارے میں بتاتے اگینسٹ پاکستان کے خلاف زہر اگلتے تھے، اینڈ اراؤزڈ دیئر سینٹیمنٹ اور ان کے جذبات کو ابھارتے تھے۔ نمبر 5 پوائنٹ، لینگویج ایشو یعنی زبان کا جو مسئلہ تھا۔ آلدو لینگویج ایشو واز ریزالوڈ یعنی بے شک یہ مسئلہ حل ہو گیا تھا، حل ہو گیا تھا انڈر دا کانسٹیٹیوشنز آف 1956 اینڈ 1962 یعنی 1956 اور 1962 کے قراردادوں کے مطابق یہ مسئلہ حل ہو چکا تھا، یٹ پھر بھی اٹ ہیڈ کریٹڈ اے سینس آف ڈیپریویشن، پھر بھی اس چیز نے احساس محرومی پیدا کر رکھی تھی ود رسپیکٹ ٹو دا لینگویج یعنی زبان کے حوالے سے، امنگ دا پیپل لوگوں کے درمیان، آف ایسٹ پاکستان مشرقی پاکستان کے۔ دس سینس آف ڈیپریویشن یہ جو احساس محرومی تھی could not be removed، اس کو دور نہیں کیا جا سکتا تھا، ڈسپائٹ دا بیسٹ ایفرٹ یعنی بہترین کوششوں کے باوجود، ڈسپائٹ کے باوجود، آف دا گورنمنٹ یعنی حکومت کی کوششوں کے باوجود۔ اینڈ نمبر 6 پوائنٹ، پرابلم آف ریپریزنٹیشن ریشو یعنی نمائندگی کا جو شرح نمائندگی کا مسئلہ تھا۔ پاپولیشن آف ایسٹ پاکستان واز 56%، جو مشرقی پاکستان کی آبادی تھی وہ 56% تھی، اینڈ دے وانٹیڈ اور وہ چاہتے تھے دا رائٹ آف ریپریزنٹیشن، وہ نمائندگی چاہتے تھے آن دا بیسس آف میجورٹی، اپنی اکثریت کی بنا پر، آف دیئر پاپولیشن، اپنی آبادی کے۔ آلدو بے شک دے ایکسیپٹڈ ریپریزنٹیشن آن دا بیسس آف ایکویلٹی، برابری کے بنیاد پر انہوں نے اس کو قبول بھی کر لیا تھا، ان دا کانسٹیٹیوشن آف 1956 اینڈ 1962، 1956 اور 1962 کے قرارداد کے مطابق، لیکن یٹ پھر بھی دے ڈڈ ناٹ گیٹ دیئر لیجٹمیٹ رائٹس یعنی جو لیگل رائٹس قانونی حقوق جو تھے وہ ان کو نہیں ملے تھے، وچ لیڈ ٹو دا فرسٹریشن، جس کی وجہ سے ان میں مایوسی پھیل گئی تھی، فرسٹریشن ان دیم، ان میں مایوسی پیدا ہو گئی تھی۔ اینڈ لاسٹ پوائنٹ آج کا جو ہے وہ 7 پوائنٹ، انڈین انٹرفیرنس یعنی جو ہندو تھے ان کی مداخلت، انڈیاز انڈیو انٹرفیرنس یعنی جو انڈیو کا مطلب ناجائز مداخلت جو تھی، ان دا افیئرز آف دا ایسٹ پاکستان، مشرقی پاکستان کے معاملات میں، آلسو ورسنڈ خراب کرتی تھی کس کو، دا سچویشن صورتحال کو۔ انڈیا پرووائڈڈ ٹریننگ، انڈیا جو تھا اس نے تربیت بھی مہیا کی تھی، اینڈ سپورٹ، اور ان کی وہ ہمیشہ جو ہے وہ سپورٹ بھی کرتا تھا، ہیلپ بھی کرتا تھا ٹو دا مکتی بحرانی ورکرز کی، اینڈ انکریجڈ سیپریٹسٹ، اور جو انکریج کا مطلب کہ ان کی ہمت افزائی کرتے تھے، سیپریٹسٹ کہتے ہیں جو ایسے لوگ پرسن ہو
سپورٹ دا سیپریشن، یعنی جو لوگ سیپریشن کی سپورٹ کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں سیپریٹسٹس۔ تو یہاں تک نشان لگا لیں اور آج کی ڈیٹ لگا لیں، یہاں تک آپ نے یاد کرنا ہے اچھی طرح 7 پوائنٹس آج کے۔ اوکے، تھینک یو بیٹا، اللہ حافظ۔